الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات 3 جمعوں کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس عید الاضحیٰ سے متصل قبل جو جمعہ تھا اس میں اسوہ ابراہیمی علیہ السلام اور فلسفہ قربانی کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے امت مسلمہ کے لیے عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو کم سے کم کوئی تذکیری گفتگو اس اعتبار سے کہ وہ ملت ابراہیمی جس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر موجود، ایک ملت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں کنٹینویشن ہے اسی ملت ابراہیمی کی۔ اگر حضور کو خطاب کر کے یہ کہہ دیا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس سے بڑھ کر دلیل تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیروی کرنا ہوگی ملت ابراہیمی کی۔ تو چند باتیں جو میں نے عرض کی تھی، ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں ہے کہ اس کو کوئی خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا قرآن کریم آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتے ہیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے کاندھوں پر ڈالی ہیں۔ جس میں کوئی شک نہیں کہ امت مسلمہ میں شامل ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ امت رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، اب کوئی رسول، کوئی کتاب، کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی وجہ آپ کو کہا جاتا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی روح سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو ایک ایک کر کے ان 3 ذمہ داریوں کا یہاں ذکر ہو رہا تھا جو قرآن حکیم کا بالاستیعاب اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ خود اللہ کے بندے بنو، اس لیے کہ تمہیں اپنا حساب انفرادی طور پر دینا ہے۔ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ آخرت میں تم سے حساب لیا جائے، وہ جبرن ہے، خواہی نہ خواہی وہ حساب تو دینا ہے ہر شخص کو۔ اس دنیا میں جو اللہ نے مہلت عمر دی تھی اس میں کیا کمایا، کہاں کھپائی، کہاں گلائی؟
زبان سے جو کچھ نکلا ایک ایک شے کا مواخذہ ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے اگر ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو ہمارے بہت ہی مستعد فرشتے موجود ہیں جو اسے نوٹ کر لیتے ہیں. کرامن کاتبین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ تمام چیزیں صرف کوئی شغل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، معاذ اللہ کہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، بلکہ پھر حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی. عمر کہاں گلائی تھی، کہاں کھپائی تھی، جو کمائی حاصل کی آیا حلال اور جائز تھی یا حرام تھی. اب مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہماری ایمانیات کا جز ہیں. ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالملائکہ ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری جو مجھ پر آپ پر عائد ہوتی ہے وہ خود اللہ کی بندگی اختیار کرو. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، خدا خوفی. اسی کے لیے قرآن حکیم میں اطاعت کا لفظ آیا. اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اسی اصطلاح کے لیے قرآن حکیم میں عبادت رب کی جامع اصطلاح ہے نا. خود اللہ کے بندے بنو. اسلام کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. یہ تقاضا مجھ سے اور آپ سے ہے، خالصتاً انفرادی حیثیت میں. گویا کہ وہ ممبر کی پہلی سیڑھی ہے جس پر قدم رکھیں گے تو آگے کا موقع پیدا ہوگا. جو بہت خوبصورت مثال والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی تھی، واقعتاً بات کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر انداز ممکن نہیں ہے. 6 منزلہ عمارت کا ایک تصور. اس کی بنیاد ہے، بنیاد کا وہ حصہ جو زمین میں دفن ہو چکا، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور اسی بنیاد کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، پلنتھ لیول. کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جو حصہ نظر نہیں آ رہا اس کا تعلق یقین قلبی کے ساتھ ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان اس شان کے ساتھ کہ کوئی شک و شبہ نہ ہو. پھر اس بنیاد پر سے 3 ستون نکلتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ شعائر اسلامی ہے. اصلاً مطلوب نہیں ہے نماز. نماز کس لیے؟ اقم الصلاۃ لذکری، تاکہ تمہارے دلوں میں میری یاد برقرار رہے. زکوٰۃ کس لیے؟ تاکہ روپے پیسے، مال و محبت، مال و دولت دنیا کی محبت اتنی گہری نہ اتر جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، حرام اور حلال، جائز ناجائز کی تمیز برقرار نہ رکھ سکو. روزہ کس لیے؟ الصوم جنۃ. یہ خواہشات نفس جو ہیں وہ بہت ہی سرکش گھوڑا ہے، اسے لگام میں دو، اسے پابند کرو. جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد کی اعلیٰ ترین سطح ہے، افضل الجہاد. اور بارہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، افضل الجہاد ایک اعتبار سے تو قتال فی سبیل اللہ ہے. جہاد کا نقطہ عروج اللہ کے دین کو قائم کرنے کی عملی جد و جہد میں میدان جنگ میں اترو. غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، کتنے ہی غزوات ہیں. سیرت کا مطالعہ کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف واعظ اور داعی بن کر تو نہیں بھیجے گئے تھے. آپ کی بعثت کا مقصد تھا اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، غالب کرنا ہے. تو پہلی سطح جو ہے جسے آپ کہیں گے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ستون چل رہے ہیں، اس پر پہلی چھت پڑتی ہے خود اللہ کے بندے بنو. اطاعت، تقوی، اسلام، اور ان سب کو جمع کر لیجئے تو عبادت رب. زندگی آمد برائے بندگی. بندگی کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہے،
غلام ہے اور ایک آقا ہے. تو غلام اور آقا کے مابین جو نسبت و تناسب ہے اس کو آپ کروڑ سے ضرب دے دیجئے تو انسان اور رب کے درمیان ہوگا. وہ آقا جو ہے غلام کا خالق تو نہیں ہے. غلام کے اندر اگر کچھ صفات ہیں، ذہانت ہے، فطانت ہے، قوت کار ہے، استعداد ہے، اس آقا کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جنات، یہ دو مکلف مخلوقات ہیں، ان کی غرض تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی بندگی رب، پہلا تقاضا. اور پچھلی مرتبہ جو دوسرا تقاضا جس کی پاس ڈائمنشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس دین پر خود قائم ہوئے ہو، اللہ کو ایک مانا نا، اسے اپنا خالق اور مالک اور رب مانا، اس کے ساتھ وفاداری کا دم بھرا. اب اس معاملے میں صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہو، بلکہ اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ نشر و اشاعت کی اصطلاح جو ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کی بات کو، قرآن حکیم کی تعلیمات کو نشر و اشاعت ہو رہی ہے، پہنچایا جا رہا ہے دوسرے لوگوں تک. یہ دوسری چھت ہے جس میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور بلند ترین اصطلاح جو قرآن کریم استعمال کرتا ہے، شہادت علی الناس، لوگوں پر دین کی گواہی دے دینا. اب معلوم ہوا کہ یہاں دین آپ کی ذات سے نکل کر ماحول میں سرایت کرے گا. دعوت کسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی شخص تک دین کی بات پہنچانی ہے تو آپ نے اسے بلا لیا، گھر پر کوئی کھانے کا اہتمام کیا، کوئی اس کی تواضع کی ہے، ایک اپنائیت پیدا ہوگی نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. مکی زندگی کا جو ابتدائی دور تھا تو اس میں آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ ان باتوں کا اہتمام کیا تھا، اس لیے کہ اس ماحول میں توحید کا کلمہ اس کا زبان سے نکالنا کتنا بڑا جرم ہو سکتا تھا. جہاں 360 جو ہے مجسمے دیویوں اور دیوتاؤں کے بیت اللہ میں موجود، اور کوئی شخص جو ہے وہ نعرہ تکبیر بلند کر دے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ تو کلمہ بغاوت ہے. تو پہلے لوگوں کو، اپنے بنی ہاشم کے جو لوگ تھے، آپ کے خاندان سے متعلق تھے، انہیں ایک گھر پہ بلایا ہے، کوئی کھانے کا اہتمام کیا ہے، واسطہ دیا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے، خونی تعلق ہے، ہم بھائی بند ہیں. وہ سلسلہ نبوت اور رسالت جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. مکہ کے رہنے والے دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا، اس ذوق میں مبتلا تھے، حالانکہ شرک کی بدترین قسمیں وہاں موجود. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، خود قرآن اس پر گواہ ہے. افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. یہ بہت بڑی جسارت ہے جس کے تم مرتکب ہوئے ہو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو. یہ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ تمام مؤنث ہیں. فرشتے چونکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں مؤنث ہوتی ہیں، لہذا ان کے نام سے مجسمے بنا کر اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے. تو گویا کہ اس ماحول کے اعتبار سے کلمہ بغاوت ہے جو بلند کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دعوت لوگوں کو بلانا دین کی طرف. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، خیر کی طرف، قرآن کی طرف.
دوسری اصطلاح جو قرآن کریم استعمال کرتا ہے وہ تبلیغ کی ہے. با لام اور غین یہ مادہ ارتھات کسی چیز کو پہنچا دینا. دعوت تو آپ نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا نا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کوئی کھانے پینے کا اہتمام کیا، کوئی گیدرنگ کی اور اس میں بات کی. اب تبلیغ آپ خود لوگوں تک جا رہے ہیں، اور کوئی نبی اور رسول اس سے مستثنا نہیں تھے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول، الرسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے جو شے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور اگر آپ نے اس میں کوئی کمی کر دی تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. کوئی شے اپنی طرف سے اگر ایڈ کر دی، یا یہ کہ لوگوں کو پریشر یا ان کو فیس کرنے کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی کر دی، جسے کمی بیشی کہا جاتا ہے، تو گویا کہ آپ نے تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اس پیغام کو من و عن پہنچانا ہے لوگوں تک، یہ ہے تبلیغ. پھر تیسری بہت قرآن کریم کی وہ اصطلاح جو قرآن میں ریپیٹڈلی استعمال ہوئی، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. بات دوسروں تک پہنچانی ہے تو خیر کی بات، نیکی کی بات، قرآن کا پیغام پہنچائیں گے نا لوگوں تک. امر بالمعروف، معروف کا حکم دینے والے. معروف کی شے کو کہیں گے کہ جو آپ کے نزدیک جانی پہچانی ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہے یہ بات صحیح ہے. ہر وہ بات جو فطرت انسانی کے نزدیک قابل قبول ہے وہ معروف ہے. ہاں اس کا ایک پیٹرن یا پاٹرن جس کو کہتے ہیں وہ موجود ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی کا جذبہ اگر ایک حد سے تجاوز کر کے کراس کر جائے ان حدود کو جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں وہ حق ادا نہیں ہو رہا، یہاں آپ نے کسی شے کا اضافہ کر لیا، اور اس کی زد پھر بہت دور تک جاتی ہے. من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد. جس شخص نے بھی ہمارے دین میں کوئی ایسی شے ایجاد کر لی، نئی شے پیدا کر لی جو دین کا حصہ نہیں تھی، تو اللہ کی نگاہ میں وہ قبول نہیں ہے. فہو رد، رد کا لفظ جو ہے اسی سے مردود بھی بنا. بہت سخت الفاظ ہیں مردود، آپ کسی سے کہہ کے تو دیکھیے. تو جس شخص نے بھی ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی فہو رد، وہ رد کر دی جائے گی، وہ مردود ہوگی. تو ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث، اسوہ محمدی. تو تیسری اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے قرآن کریم میں اس دوسری چھت کے لیے، سب سے پہلی اصطلاح کیا تھی؟ دعوت. اب یہ خیر کی بات آپ سے نکل کر سرایت کرنی چاہیے معاشرے کے اندر. لوگوں کو بلائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں بھی دعوت اسی بات کی دی جا رہی ہے نا. حضور نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک اس قرآن کا علم پہنچاتے ہیں. دوسری اصطلاح کیا تھی؟ تبلیغ. دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اب یہاں نوٹ کیجئے یہ اصطلاح قرآن کریم کی اگر آپ دیکھیں گے سورہ حج کے بالکل وسط کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کا ذکر ہے نماز کا قیام، زکوٰۃ پر کاربند رہنا، اور اسی کے بعد فوراً ذکر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. الفاظ کیا ہیں؟
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جو بھی قرآن کی گہرائی میں اتر کر بات کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں کیا گیا، یہاں اصطلاح کو بالکل اس کے ساتھ منسلک کر کے گویا کہ اتنا ہی اہم کام یہ بھی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. بلکہ بعض حضرات نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز ہے. ایک ایجنڈا دیا گیا نا امت مسلمہ کو. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں زمین میں غلبہ عطا فرما دے، الذین ان مکناہم فی الارض، تمکن کسے کہتے ہیں؟ تمہیں خطہ ارضی کو عطا فرما دے تو کیا کام کرو گے تم؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ تین اصطلاحات بالکل ساتھ آئی. اسی بنیاد پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض حضرات کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی طرح فرض ہے جیسے کہ نماز اور زکوٰۃ اور روزہ فرض ہے. قرآن کی بڑی بنیادی اصطلاح. تو معروف وہ شے ہے کہ جو ہماری فطرت کے نزدیک جانی پہچانی ہو، فطرت اس سے انکار نہ کرے، وہ معروف ہے. اور منکر کیا ہوگی؟ جس سے آپ کی فطرت انکار، منکر کسے کہتے ہیں؟ جس سے انکار، آپ کی فطرت اسے قبول کرنے میں تأمل کر رہی ہے. وہ آپ کی فطرت کے نزدیک گویا کہ جانی پہچانی شے نہیں ہے، اجنبی شے ہے، وہ منکر ہے. سچائی ہے، دیانتداری ہے، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، یہ معروف چیزیں ہیں نا. جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنا ہے، فحش گوئی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں منکرات میں آ جائیں گی. اور یہ دونوں اصطلاحات قرآن کریم نے جو ہے بالکل پیرلل بیان کی ہیں. یہ دونوں اسی طرح چلنی چاہیے جس طرح دو پہیے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ متوازن چلتے ہیں. اگر معاملہ صرف محدود رہا دعوت تک، تبلیغ تک، امر بالمعروف بس، تو سنت سے تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کس بات سے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو پہلے تو انکار ہوا نا، اس بات تو الا اللہ میں آیا. تو کسی شے کا آپ انکار کریں گے تو اس بات کی بات کریں گے نا. یہ بت پرستی غلط ہے. صرف اللہ کو مانو، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی پالن ہار ہے. پہلے انکار ہے، نفی ہے، پھر اس بات ہے. تو یہ گویا کہ ون وے ٹریفک اگر رہی کہ صرف بالمعروف اور واعظ اور نصیحت جو ہے بس اس حد تک محدود رہو، کسی منکر کے بارے میں تم آگے بڑھ کر تم نے بات کی تو تمہاری مخالفت شروع ہو جائے گی، تمہیں برا بھلا کہا جائے گا. اور کتنے ہی حق پر چلنے والے اور حق کے علمبردار وہ ہیں جنہیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا. قرآن کریم نے جہاں اہل کتاب میں یہود پر جو ہے فرد قرارداد جرم جو عائد کی ہے، اس میں سے ایک ان کا جرم یہ بھی تھا یقتلون الانبیاء بغیر حق، ناحق انبیاء کو قتل کرنے والے. تو جب بھی معاملہ ہوگا نہیں عن المنکر کا تو مخالفت ہوگی. اس لیے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے اپنی خواہشات نفس کی بندگی میں مشغول ہے. اب ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو استہزاء بھی ہوگا، مذاق بھی ہوگا، ٹارچر بھی کیا جائے گا، اور یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان تک لے لی جائے. اب یہ تین اصطلاح کے بعد ایک جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس.
قرآن کریم اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے بہت سے مقامات پر. ابھی جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی سورہ حج کی آخری آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اے مسلمانوں جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے. بالکل اسی طرح جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ، یہاں حق جہادی. اس کے بعد آگے فرمایا تھوڑا سا وقفہ دے کر، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ ہے شہادت علی الناس، یہ دوسری چھت جو قائم ہو رہی ہے، جامع ترین اصطلاح جو قرآن استعمال کرتا ہے، جس میں دعوت بھی آ گئی ہے، جس میں تبلیغ بھی آ گئی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی آ گیا، ایک منظم جد و جہد بھی آ گئی. اور سورہ نساء کی وہ آیت جو ہے وہ تو اس حوالے سے بہت ہی اہم مقام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، تو حضور نے ان سے فرمائش کی کہ آج ذرا تم قرآن سناؤ. ظاہر ہے کہ محفل تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محفل سماع اگر ہے تو قرآن کی بنیاد پر ہے نا. تو انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. اب یہ 5ویں رکوع تک نوٹ کیجئے، کم سے کم عام مصحف کے 6-7 صفحات بنتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ صرف برکت کے لیے چند آیات سنانی مقصود ہوں. سننے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلام بھی تو ان پر نازل ہوا نا. بلکہ اس میں درمیان میں ایک بڑی لطیف بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حضور قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، تو آپ مجھ سے فرمائش کر رہے ہیں قرآن سناؤ. لیکن حضور نے فرمایا دوسروں سے قرآن سن کر مجھے خاص حظ حاصل ہوتا ہے. اصل قرآن کی جسے آپ کہیے کہ وہ محفل سماع اگر ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کا سننا ہے. آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشع متصدعاں ہونے کو ہے. یہ نغمہ مشروع کون ہے؟ کون سا ہے؟ قرآن کا ہے. تو پھر جب سورہ نساء کے 5ویں رکوع میں وہ آیت غالباً جو موجود ہے، 5واں رکوع ہے، 6واں رکوع ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا بیتے گی جب ہم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے آپ کی قوم کے خلاف. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ ہے کہ شہادت اعلیٰ جسے کہتے ہیں، کسی کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دینا. اور اس موقع پر پھر روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام چونکہ جو محفل میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو چکا. تو انہوں نے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی، وہ تو آنکھیں بند کیے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، تو پھر انہوں نے توجہ دلائی کہ ذرا بس، اور حضور نے بھی کہا حسبک حسبک، اب رک جاؤ. اس لیے کہ یہ وہ ایک جسے آپ کہیے تلخ حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینی ہوگی اپنی قوم کے خلاف. آج امت محمد کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 2.25 ارب. اسلامی تعلیمات پر حقیقتاً عمل پیرا کتنی پرسنٹیج ہوگی؟ اس کے بارے میں مجھے کہنے کی عرض نہیں کی، کوئی ضرورت نہیں، سب کو معلوم. یہی وجہ جو قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ یہ امت محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میرے اسوے کو پاؤں تلے روندا ہے. حرام حلال جائز ناجائز ہر شے اس کو روا کر دی. کہنے کو میری امت کے افراد،
ہمیں تو صرف وہ احادیث سنا کر جو ہے جسے آپ کا یہ تھپک تھپک کر سلایا جاتا ہے نا کہ امتی امتی، حضور جو ہے وہ جب تک آخری فرد بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امتی امتی کی فریاد بلند کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن پھر قرآن کی ان آیات کو کہاں لے کر جائیں گے؟ کہنے کو مسلمان، لیکن اگر دین اور شریعت وہ پاؤں تلے روندی جا رہی ہو تو ہمارا کوئی منہ نہیں بنتا کہ اللہ کے ہاں جو ہے شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کر سکیں. قرآن میں کتنی آیات ہیں جہاں شفاعت کی کلیتاً نفی کر دی گئی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ہاں، آیت الکرسی اس اعتبار سے ایک امتیازی آیت ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. یہاں گویا کہ ایک اشارہ کر دیا گیا، کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر وہی کہ جسے اللہ تعالیٰ اذن عطا فرماتے ہیں. تو یہ ایک جسے آپ کہیے عافیت کی ایک پناہ گاہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کا رخ رکھا کیا ہے. تو دین کی گواہی دینا، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. تو دینی ذمہ داریوں کا جو ایک جسے میں نے ابتداءً عرض کیا تھا، ایک سے منزلہ عمارت کا اگر تصور ہم قائم کریں تو دوسری چھت آ کر یہاں مکمل ہوتی ہے. دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس. ابھی بلند ترین درجہ جو ہے، تیسری چھت ابھی باقی ہے، اور وہ اپنی جگہ چونکہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. آج چونکہ ابتداءً کچھ باتیں ریپیٹ بھی ہو گئی لہذا ہمارا زیادہ وقت اس میں لگ گیا، لیکن اگلی مرتبہ انشاءاللہ پھر وہ جو تیسری منزل ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی کہ جس دین کو تم نے قبول کیا اس کی نشر و اشاعت میں بھی اپنی توانائیوں کو لگایا، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا، انفاق مال ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ جہاد بالمال بھی ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے، دین کی گواہی دینا اپنی سیرت اور کردار کے ساتھ. صرف قولاً گواہی جو ہے وہ شاید اتنی زیادہ معتبر نہ ہو جتنی انسان کی سیرت و کردار اس کی گواہی معتبر ہوگی. اور صرف اسی پر قناعت نہیں کرنی بلکہ یہ کہ دین کو غالب اور قائم کرنے کی عملی جد و جہد بھی کرنی ہے. یہ ایک بڑی عظیم اصطلاح جو قرآن کریم میں استعمال ہوتی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی امتیازی شان ہے کہ تاکہ آپ تمام ادیان باطلہ پر اس دین اسلام کو غالب فرما دیں. اور یہ وہ جد و جہد ہے جو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں قتال ہے، جہاد ہے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ ہی کا کلمہ سب سے سربلند ہو، اسلام کا جھنڈا سب سے بلند ہو جائے. دن رات جو ہے اسی کام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کے ان حقائق کو سنجیدگی سے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خود اللہ کے بندے بنیں اور جو دین ہم نے قبول کیا اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے عملی جد و جہد کریں. اور تیسری منزل کا انشاءاللہ بیان اگلی مرتبہ ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. یہ پریس ریلیز آپ حضرات سن لیجئے. یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس ریلیز کا. آزاد کشمیر میں پرتشدد سیاسی رجحانات اور افراط تفریح پھیلانے سے فائدہ صرف دشمن کو ہوگا. نمبر 2، حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے معاملات کو حل کرنے کے لیے سخت ایکشن لینے سے گریز کرے. اور نمبر 3، آزاد کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس طلب کرے. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ آزاد کشمیر کا یہ حال ہے کہ 78 سال سے ہر آنے والی حکومت نے کشمیریوں کو ان کے حقوق دینے میں پس و پیش سے کام لیا ہے، جس کے رد عمل کے طور پر 2023 میں تاجروں اور عام کاروباری افراد نے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC
کی بنیاد رکھی اور مہنگائی اور انتظامی بنوانی کے جیسے مسائل کے خلاف آواز بلند کی۔ امیر تنظیم نے کہا کہ اگرچہ اس تحریک کے مطالبات بالکل درست ہیں اور مسائل صرف آزاد کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے ہیں، لیکن حکومت پاکستان نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو صرف مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی بجائے اسے کچلنے کے لیے طاقت کے استعمال پر ہمیشہ زور دیا۔ پھر یہ کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی ایسے سیاسی رجحانات کا مظاہرہ کیا جس سے افراتفری پھیلی، اور آج کل بھی آپ کو معلوم ہے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے کافی خون ریزی ہو چکی ہے، بہت سی شہادتیں ہو چکی۔ پھر یہ کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی ایسے سیاسی رجحانات کا مظاہرہ کیا جس سے افراتفری پھیلی اور سیاست کی رٹ چیلنج ہوئی۔ ان افسوسناک حالات کا فائدہ صرف اور صرف بھارت اور دیگر پاکستان مخالف طاغوتی قوتوں کو ہوا۔ امیر تنظیم نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے، اس کے کارکنان پر مقدمات بحال کرنے اور اسے 27 جولائی جو اب آنے والی ہے 2026 کو آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے سے مسائل ہرگز حل نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے پاکستان کی سلامتی کو مزید خطرات لاحق ہوں گے، اور مسئلہ کشمیر پر ریاست پاکستان کا موقف بھی کمزور تر ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں ایسے معاملات کو فہم و فراست سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن کی شفافیت اور کو یقینی بنایا جائے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر چلنے کے لیے حکومت فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کرے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر لگائی گئی تمام پابندیوں کو ہٹا کر اسے بھی شرکت کی دعوت دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان میں آج اسلام کا عادلانہ نظام نافذ اور قائم ہوتا تو ملک کی تمام اکائیاں، تمام یونٹس اپنے فرائض اور حقوق ادا کر رہی ہوتی اور اس نوعیت کے مسائل پیش نہ آتے جو آج کل پیش آ رہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں، اپوزیشن اور عوام سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دے۔